بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے سورہ اخلاص کی تفسیر آپ نے سنی۔ آج سورہ لہب کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا شان نزول انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سورہ لہب، اس کا معنی ہے شعلہ۔ لہب کا معنی بھڑکنا۔ چونکہ ابو لہب کو اس کے اندر بد دعا ملی اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سخت آئی، اس لیے اسے سورہ لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، اور لہب اس لیے کہتے ہیں کہ لہب کہتے ہیں شعلے کو، اور اس کی دونوں گالیں سرخ تھیں، منہ اس کا سرخ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ایذائیں دیا کرتا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے نکلتے، لوگوں کے ایمان کی دعوت دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تکذیب کر رہا ہے، پھر انجام کیا ہوا تفسیر کے اندر آپ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا، سب سے پہلے میں اس کا شان نزول بتلاتا ہوں ترجمے سے پہلے۔ جب یہ آیت قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی ان کو دعوت دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں پر تمام لوگوں کو جمع کیا، یا صباحہ یا عبد مناف، اور قبیلے کے لوگوں کو بلایا، تمام لوگ آ گئے، ابو لہب بھی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک بات بتلانے والا ہوں، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ فلاں پہاڑی سے دشمن تمہارے اوپر چڑھ آیا ہے یا حملہ کرنے والا ہے، تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ضرور یقین کریں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر سن لو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب شدید سے، آخرت کے عذاب سے، اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ جب دعوت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، جب یہ کہا تو پھر ابو لہب اٹھا، ہاتھ کے اندر پتھر اٹھایا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد، نعوذ باللہ، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا اپنی سرداری دکھانے کے لیے؟ اس کے ذہن کے تو اندر یہ خباثت بھری ہوئی تھی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے محبوب کو کوئی یوں کہے، اور وہ بھی دشمن۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب تباہ ہو جائے، وتب، اور ہلاک ہو جائے، اور خود بھی ہلاک ہو جائے، ہاتھ بھی ٹوٹ جائے اور خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اور یہ جملہ خبری اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھو ٹوٹ گئے ہاتھ۔ چنانچہ کیا ہوا؟ جنگ بدر کے 7 روز کے بعد، جنگ بدر کے 7 روز کے بعد ایسا بیمار شدید ہوا کہ طاعون کی گلٹیاں نکلی اور اس سے جسم سارا گل سڑ گیا، حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی ایسی بیماری کہ گھر والے کہنے لگے اٹھا کے باہر پھینک دو کہیں ہمیں نہ بیماری لگ جائے۔ وتبا، خود بھی ہلاک ہوا۔ اللہ کا ایسا غصہ اس پر آیا، 3 دن تک باہر اکیلا پڑا رہا، گڑتا گلتا سڑتا رہا۔ پھر بعد میں مزدوروں کو اجرت دے کر
پھر اس کے لیے گڑھا کھدوایا گیا اور اس کے اندر ڈالا گیا، اور پھر اس اوپر سے پتھر جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیے گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہہ رہے اس کا مال بھی کام نہیں آیا، وما کسب، جو کچھ اس نے کمائی کی تھی پوری زندگی میں وہ بھی کام نہیں آئی۔ بڑا فخر کرتا تھا اپنے پیسے پر، بھائی محمد جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلاں عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، تو بھائی میرے پاس بڑا پیسہ ہے اور میری اولاد بھی ہے، میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں گا، فخر تھا نا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اللہ کہہ رہے ان قریب یہ داخل ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ سزا مل گئی، اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا ایسا سخت عذاب کہ کوئی اس کے قریب نہیں لگتا تھا، تو اللہ کہہ رہے آخرت میں کیا ہوگا، سیصلی نارا ذات لہب، آخرت میں ایسی آگ کے اندر داخل ہوگا جو شعلے بھڑکنے والی ہے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، یہ بھی چونکہ نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچایا کرتی تھیں، ابو لہب کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتی تھیں اور لکڑیاں جمع کرتی تھی کانٹے دار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ان لکڑیوں کو، کانٹے دار لکڑیوں کو بچھا دیتی تھی۔ اس کا ستیہ ناس ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمُرَأَتُهُ، اس کی عورت بھی، وہ بھی عنقریب جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، دنیا کے اندر بھی اس پر عذاب آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی، بڑے امیر تھے، اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتی تھی، اور پھر وہیں سے کانٹے دار لکڑیاں جا کر جو ہے نا وہاں پر کرتی تھی، نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ تو لکڑیاں جمع کر کے ایک دن لا رہی تھی، اور ایک رسی اس نے بٹی ہوئی تھی کھجور کی چھال سے، وہ رسی سے جو ہے نا وہ لکڑیاں باندھتی، اپنے سر پر رکھتی، اور اس رسی کو آگے اپنے گردن میں ڈال لیتی۔ ایک دن اسی رسی کے ذریعے سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی کو فرمایا آگے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی، بٹنا جس کو، مضبوط بٹنا، یہ رسی ذرا مضبوط ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر تو اس رسی سے مری، اور فرمایا آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا آخرت میں لوہے کی بٹی ہوئی رسی، لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی رسی کا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب، برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے میرے محمد کو کہا تبا لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ میرے محمد کو، میرے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ کہہ رہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ برباد ہو جائے، یہ خائب و خاسر ہو جائے، وتبا، پورا کا پورا ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، وما کسب، جو اس نے کمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما اغنی عنہ مالہ، اس سے مراد اس سرمایہ اصلی ہے جو اس کے پاس موجود تھا، پھر اس پیسہ کو لگایا آگے، اس سے جو کمایا، وما کسب سے یہ مراد ہے، وما کسب، جو کمایا وہ بھی کام نہیں آیا۔ تو یہ دنیا کا مال بھی ادھر رہ جائے گا، دنیا کا مال کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما کسب۔ اس وقت مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا، اور ماں کو پیسے بھی نہیں دیتا تھا۔ بھئی ماں کو پیسے دیا کرو، بھائی ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو پوری زندگی انہوں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اور اب تم بھی ان کو دیا کرو، ماں باپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لایا کرو، ان کے لیے جوتی، ان کے لیے کپڑے۔ بھئی یہ جنت بیٹھی ہوئی ہے تمہارے اندر، گھر کے اندر جنت، جس کی زندہ ہے نا، جنت بیٹھی ہوئی ہے، اور جنت کو برباد کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیوی کے مقابلے میں، ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی جانے لگے گی تو پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرنا۔ فرمایا اس وقت انتظار کرنا کہ زمین پھٹے اور تم زمین کے اندر دھنس جاؤ، اس کا انتظار کرنا۔
تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ والد. تو وہ اپنی ماں کو پیسے نہیں دیتا تھا. ایک دن اماں پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس لے گئی. مولوی صاحب دیکھو نا یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دیتا یہ, اور یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے نا کہ ماں کو پیسے دینے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں کو پیسے دو اور اولاد کے مال میں ماں کا حق ہے تو پھر میں دوں گا. تو مولوی صاحب بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی. جی مولوی صاحب دیکھو قرآن کے اندر ہے نا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ماں کا سب یعنی ماں کا سارا, ماں کا سب یعنی ماں کا سارا. ہاں کہتے ہیں یہ تو سارا کا سارا مال ہی ماں کا ہے. تو اس کے بعد وہ پیسے دینا شروع ہو گئے ہیں. تو بعض اوقات ایسے ہی جو ہے نا وہ عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے. تو عقل کے ذریعے سے مولانا صاحب نے ان کو جو ہے نا وہ راضی کر دیا, اور ماں کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.